تیسری دلیل اس کی کہ حدیث تفسیر قرآن ہوتی ہے، یہ ہے کہ ہر شخص کی کلام کسی نہ کسی کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہی شخص پورا سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے واقف ہو۔ شعراء کی کلام شعر شناس ہی سمجھ سکتا ہے، ادبا کی کلام ادب شناس ہی سمجھ سکتا ہے، عشاق کی کلام عشق شناس ہی سمجھ سکتا ہے، ایسے ہی رب الناس کی کلام رب شناس ہی سمجھ سکتا، اور رب شناس اللہ کا نبی ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی ہی پورا پورا سمجھ سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے معنی بیان فرماتے تھے۔ چوتھی دلیل اس بات کی کہ حدیث تفسیر قرآن ہے، یہ ہے کہ قرآن پاک ایک قانون کی کتاب ہے، قرآن پاک ایک قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی کتاب کو قانون دان ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک ایک طب روحانی کی کتاب ہے، اور طب کی کتاب کے معنی ماہر طبیب ہی سمجھ سکتا ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کے معنی بھی ماہر طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصریح بھی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ جی
اس میں تصریح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے معنی بیان کرنے والے ہیں۔ قطار کے اندر بیٹھے، پیچھے کیوں بیٹھے آپ؟ قطار کے اندر، قطار میں ہو جائیے، اور آگے تھوڑا سا، یہ قطار میں بیٹھا کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے پچھلے موڑ میں لوگ آگے پیچھے بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، یہ سبق ہو رہا، پچھلا موڑ نہیں۔ جی ہاں ایسے ہی ساتویں دلیل یہ بھی ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن پاک کے معنی بیان کریں گے۔ وہ کہاں بیان کیے؟ وہ حدیث میں بیان کیے۔ وہی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معنی کی، آپ نے وہ بیان فرما دی۔ اس لیے حدیث تفسیر قرآن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے۔ جی ہاں ثم ان علینا بیان۔ آٹھویں دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کے معنی بیان کرتے تھے تو یوں نہیں بیان فرماتے تھے، اس میں یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، باقی احتمالوں پر اشکالات ہوتے ہیں، ایک احتمال پر نہیں ہوتے، اس لیے یہ معنی مراد ہے، یوں نہیں آپ تفسیر کرتے تھے۔ فلبر جی فوراً اس حد کا یہ معنی بھائی معلوم ہے کہ آپ سوچ کر معنی نہیں بتاتے تھے، بلکہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے تھے، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے تھے۔ یہ 8 دلیلیں آپ کو بتا دی، ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث تفسیر قرآن ہے۔ اسے جب قرآن پاک کو حجت مان لیا تو اس کی تفسیر کو بھی حجت ماننا پڑے گا، اس کی تفسیر کو بھی حجت ماننا۔ ایک اشکال ہوتا ہے کہ بعض احکام تو حدیث میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اجمالی ذکر قرآن پاک میں نہیں ہوتا، مثلا شفے کا مسئلہ ہے، شفے کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن پاک میں نہیں آیا، حدیث میں ہے۔ تو ایسی حدیثیں کس آیت کی تفسیر بنیں گی؟ آیت میں تو ذکر ہی نہیں، آیت میں تو اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد یہ تو موجود ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو جو حدیث کسی اور آیت کی تفسیر نہ بنے وہ اس آیت کی تفسیر بنے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے ایک بڑی بی سے فرمایا کہ واشمہ اور مستوشمہ جو چہرے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے اپنے چہرے میں، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ وہ بڑی بھی کہنے لگی میں نے تو پورا قرآن پاک پڑھا ہے، کہیں بھی واشمہ مستوشمہ کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، یہ آیت نہیں پڑھی۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت کی ہے، اسے یہ لعنت اس آیت میں داخل ہے، یہ لعنت اس آیت میں داخل ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی لعنت کی ہے واشمہ اور مستوشمہ پر۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یقتل الزنبور فی الحرم، زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ جس کو اردو میں تتیا بھی کہتے ہیں، بھیڑ بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھونڈ کہتے ہیں، بھونڈ بھونڈ، عربی میں زنبور کہتے ہیں، زنبور۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقتل الزنبور فی الحرم، یقتل الزنبور فی الحرم۔ اس کی پھر تفسیر یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ ٹھیک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو کی بات ماننا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ اور عمر فاروق نے یوں فرمایا ہے یقتل الزنبور فی الحرم، یقتل الزنبور فی الحرم۔ اسے یہ مسئلہ بھی قرآن پاک کا ہے،
کہ بھیڑ کو حرم میں مار سکتے ہیں. بھیڑ دیکھیے، بھیڑ کو حرم میں مار سکتے ہیں. یہ قرآن پاک کا ہے. ٹھیک، اس لیے جو حدیث کسی اور آیت کی تفسیر نہ بنے وہ اس آیت کی تفسیر بن جائے گی. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. ایک قسم دلائل کی یہ ہے کہ الگ الگ ہم ہر ایک قسم کی دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں. حدیث متواتر کی دلیل ہم یوں پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک متواتر ہے. قرآن پاک متواتر ہے. جب وہ حجت ہے تو حدیث بھی حجت. قرآن پاک متواتر ہے. جب وہ حجت ہے تو ہر متواتر حدیث بھی حجت ہے. یہ خبر متواتر کی دلیل بن گئی. خبر مشہور کی دلیل وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ. پہلے ہم نے دو بھیجے، ان کی تکذیب کر دی، پھر ہم نے تیسرا بھیج لیا. تیسرا کیوں بھیجا؟ معلوم ہے کہ تین کا قول زیادہ قوی ہوتا ہے. مشہور حدیث کے اندر راوی ہر زمانے میں تین ہوتے ہیں کم از کم. اس لیے مشہور حدیث حجت ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. دو گواہ بناؤ. اس سے خبر عزیز کی حجیت ثابت ہو گئی. جب دو کی گواہی معتبر ہے تو دو کی حدیث بطریق اولا معتبر. گواہی میں تو دوسرے پر الزام بھی ہوتا ہے. حدیث میں کبھی الزام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جب الزام قائم کرنے کے لیے دو آدمی کافی ہیں تو خبر کے لیے دو بطریق اولا کافی. خبر عزیز ثابت ہو. خبر غریب وہ بھی ثابت ہے، کیونکہ فرشتہ سب نبیوں کے پاس اکیلا ہی آتا تھا. جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آتے تھے. اس لیے سب دینوں کا دار و مدار خبر واحد پر ہوا. فرشتے کی خبر پر ہوا. فرشتہ ایک ہوتا تھا. جی ہاں. اگر کوئی کہے کہ وہ تو فرشتہ تھا، انسان تو نہیں تھا، تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ فرشتے ہونے اور انسان ہونے کا فرق ایسا ہی ہے جیسے راوی کا کوفی ہونا اور بصری ہونا.
جیسے راوی بصری اور کوفی ہوتے ایسے ہی راوی فرشتہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم بھی ایسے انسانوں کی روایت لیتے ہیں جو فرشتوں جیسے ہوتے، کامل العدالت، تام الضبط، فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے فرشتے کی ایک کی روایت کافی ہے، ایسے ہی انسان جو فرشتوں جیسا ہے اس کی روایت بھی کافی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، اس کی روایت بھی کافی ہے۔ دوسری دلیل خبر واحد اور خبر غریب کی حجت ہونے کی یہ ہے کہ نبی اکثر اکیلے ہی آئے، سوائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے وہ دو آ گئے، ورنہ باقی نبی ایک ایک کر کے آئے۔ تو تمام دینوں کا مدار اس لحاظ سے بھی خبر واحد پر ہے، خبر غریب پر ہے کہ نبی ایک ایک کر کے آئے ہیں، ایک کی خبر سے دین ثابت ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اس لحاظ سے بھی خبر واحد حجت ہے، خبر واحد حجت۔ جی ہاں، جی ہاں، خبر واحد حجت، جیسے باقی سب دینوں کا دار و مدار ایک کی خبر پر ہے، ایسے ہی اس دین میں بھی غریب کو اور خبر واحد کو لے لیں گے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا، اس میں یہ حکم ہے کہ اگر فاسق کی خبر دے، اگر فاسق بھی خبر دے تو رد نہ کرو، تحقیق کر لو یہ فاسق سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ سچ بول رہا ہے تو لے لو۔ جب ایک فاسق کی خبر کو بھی رد کرنے کی اجازت نہیں ہے تو عادل کی خبر کو کیسے رد کیا جا سکتا؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، چوتھی دلیل خبر غریب کی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایک آدمی آیا، اس نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ بادشاہ کے منتظمین مشورہ کر رہے ہیں، آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی خبر پر اعتماد کیا، خرج منہا،
خائف ہیں، ڈرتے ہوئے، دل پر بھی اثر ہوا، یہ ترقب۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، قول پر بھی اثر ہوا۔ جی ہاں فخرج منہا، نکل بھی گئے، عمل بھی کیا ایک پر، ایک کی خبر پر عمل بھی کیا، قول بھی تائید میں ذکر کیا، دل پر بھی اثر ہوا، ایک کی خبر ایک کی۔ جی ہاں تو معلوم ہے کہ ایک کی خبر بھی حجت ہے۔ خبر غریب، خبر عزیز، خبر مشہور، خبر متواتر، سب کی الگ الگ دلیلیں بتا دیں۔ اور جس تقسیم میں تین ہی قسمیں ہیں، متواتر، مشہور، خبر واحد، اس کی بھی دلیلیں آ گئی، متواتر کی آ گئی، خبر واحد کی آ گئی، اور مشہور ان دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ شروع میں دوسرے قول میں شروع میں صحابی خبر واحد کے درجے میں ہوتے ہیں، بعد میں متواتر کے درجے میں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہر ایک قسم کی الگ الگ دلیلیں بھی آ گئیں۔ یہ مضمون تھا سارا حجیت حدیث کا، اور یہاں تک مبادی تھے علم حدیث کے۔